اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین طه و یاسین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات بھیجئے کافی صبح سے آپ 4 مجلسیں کر چکی ہیں، ذہن تھک چکے ہوں گے، انسان کا ذہن تھک جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے توجہ کی اور میری مدد کی، کیونکہ اس منبر پہ آنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، اس منبر پر کوئی اپنی مرضی سے آ کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، منبر کیا اس فرش پہ بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا ہے۔ تذکرہ اہل بیت کرنے والوں کے لیے اجازت اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے شاعر تھے ہمارے چوتھے امام کے وقت میں، صلوات بھیجی محمد۔ اہل بیت کو چاہنے والا ایک شاعر تھا، نام شاید آپ نے سنا ہے، دیبل۔ ایک دن رات میں دیبل 2 واقعے آپ کو سناؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ دیبل ایک دن رات میں ایک بہت ہی بہترین قصیدہ انہوں نے لکھا۔ شاعر لوگوں کے ہاتھ میں رات میں جب رات ہوتی ہے تو شاعری تبھی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہی سکون کا وقت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے قصیدہ لکھا، اور قصیدہ لکھ کے صبح کی جب نماز پڑھا، جیسے ہی نماز پڑھا ویسے ہی مولا کے پاس پہنچ گئے۔ میری بہنوں ذرا غور کریے گا، اگر آپ یہاں بیٹھیے اپنے کو خوش قسمت ترین انسان سمجھیے گا، معمولی لوگ نہیں ہیں آپ، ایسے ہی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کون ہیں؟ جن کا انتخاب کیا ہے ہمارے امام نے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بہرحال قصیدہ لے کے امام کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے مولا آج ایک بہت بہترین قصیدہ کہا ہے، آج ہم بہت خوش بھی ہیں اور بہت پریشان بھی ہیں، بہت آپ خوش بھی ہیں اور بہت پریشان بھی ہیں۔ مولا نے کہا کیا بات ہو گئی، کس بات میں خوش ہو، کیوں پریشان ہو؟ مولا خوش اس لیے ہے کہ بہت بہترین قصیدہ لکھا ہے، پریشان اس لیے کس کو سنائے۔ کوئی اس زمانے میں ہم بہت خوش قسمت ہے کہ آزادی سے بیٹھ کے تذکرہ اہل بیت کر رہے ہیں۔ پہلے اہل بیت کا نام گھر میں رکھا جاتا تھا تو گھر میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ اگر کوئی امام حسن امام حسین کے نام پہ، علی کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھ لیتا تھا تو وہ گھر جلا دیا جاتا تھا۔ ہم خوش قسمت ترین انسان ہیں، تب بھی ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مشکل یہ ہے ہم خوش قسمت ایسے ہیں کہ ہم آزادی سے بیٹھ کر مائک پر یہاں سے سڑک تک آواز جا رہی ہے، ہم اہل بیت کی تذکرہ کر رہے ہیں۔ مولا سنائے کس کو؟ مولا نے کہا ہم کو سناؤ۔ کہاں مولا آپ کو سناتے ہیں۔ نکالا اپنے جیب سے پھٹا وٹا کاغذ، جیسے شاعری جو لوگ کرتے ہیں، جو شاعر ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ رات میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو ڈسٹرب کسی کو نہ کرو، بھائی شاعری کرنا ہے تو چپ چاپ قلم کاغذ اپنے پاس رکھتے ہیں، پھٹا پرانا اسی میں لکھ لیتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جو لکھتے ہیں تو الٹا سیدھا لکھ بھی جاتا ہے، صحیح رائٹنگ تھوڑی نہ آتی ہے۔ بہرحال انہوں نے وہی کاغذ لے کے آئے تھے، وہ انہوں نے نکالا اپنے جیب سے اور قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ جب قصیدہ پڑھا تو 2 لائن یا 1 لائن پڑھی تھی، امام نے اپنی جانماز مصلے کے نیچے سے، کیونکہ امام مصلے پہ تھے، جانماز کے نیچے سے ایک کاغذ نکالا، کہا دیکھو دیبل یہی قصیدہ تو نہیں ہے۔ دیبل حیران ہو گئے
کہ مولا ابھی تک تو ہم نے کسی کو سنایا ہی نہیں، یہ تو رات کے اندھیرے میں لکھا، سب سے پہلے آپ کے پاس آ گئے اور آپ کو سنانے جا رہے تھے، آپ نے نکال کے دے دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ نہ کسی کو سنایا، نہ کہیں چھپا، نہ کہیں لکھا، نہ کہیں میسج گیا۔ آج کل تو میسج چلتا ہے، ادھر لکھا ادھر میسج سے پہنچ گیا دوسرے کے پاس، اور اس کے شارٹ فارم میں بھی پہنچتا ہے۔ جیسے کسی کو سلام علیکم کرنا ہے تو ہمیں پورا لفظ کہنا پڑے گا، سلام علیکم نہیں، ایس ڈبلو لکھ گیا، سلام علیکم ہو گیا۔ ساری برکت ہم کھوئے دے رہے ہیں۔ علیکم السلام ایس لکھ دیا، تو پہلے وہ بھی فیسیلیٹی نہیں تھی، اب تو ہم ہر چیز کو شارٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور زندگی سے برکت کو نکالتے جا رہے ہیں۔ اپنے اتنا بزی رہتے ہیں کہ ہم کسی چیز پر دھیان ہی نہیں دے پاتے، چیزوں کی برکت نہیں اٹھا پاتے۔ بہرحال مولا یہ کیسے آپ کے پاس آ گیا؟ کہا دیبل کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری جب تک ہم تم کو نہ بتائیں کہ کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا لکھنا ہے، ہمارے فضائل کیسے بیان کرنے، جب تک ہم نہیں بتائیں، جب تک تم ایک لفظ بھی لکھ سکتے ہو کیا؟ تم ایک لفظ نہیں لکھ سکتے۔ ہمارا قصیدہ جب تم لکھتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، تمہارے ذہن میں وحی کرتے ہیں۔ تمہارے رسول اللہ کے اوپر وحی صرف نہیں آتی ہے، ہر اس ذاکر اہل بیت پر، ہر اس چاہنے والے پر مولا دل میں اتارتے ہیں۔ شکرانے کی نماز پڑھی ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا۔ سلوات نہیں کی اور دوسرا واقعہ سن لیجئے، اگر امام نہیں چاہیں کہ ہمارا تذکرہ یہ کر پائے، ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ یہاں بیٹھ گئے آ کے، آپ ہمارے کوئی گناہ جانتے نہیں ہیں، ہم جو کرتب کر کے آئے ہیں، جو بدفعلی کر کے آئے ہیں، جو ظلم کر کے آئے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ تو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، بہت اچھی ذاکرہ ہے یہاں پڑھ رہی ہے، اچھی ہے بنی جو بھی ہے، ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں وہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے۔ امام نے بتایا تھا کہ اگر اللہ ستار العیوب نہ ہوتا، آپ کی برائیاں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتی تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار ہم نہ ہوتے۔ ہم جو کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ چھپا رہتا ہے، تاکہ ہمارے سماج میں ہماری عزت بنی رہے، ہمارے بال بچوں کی نگاہوں میں ہماری عزت بنی رہے۔ ہم جو کردار اپنا خراب کر کے آتے ہیں، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو رنگتے ہیں کالے رنگ سے، وہ سارا اللہ چھپا کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ ستار العیوب ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کا ذرا سے بھی کمزوری، ذرا سا بھی عیب، ذرا سی بھی پریشانی، ذرا سا بھی مسئلہ ہمارے دماغ میں اگر آ جاتا ہے، چھوٹا سا ایک مثال دے دوں، کسی کی لڑکی کی عمر نکل رہی ہے، مان لیجئے اس کی شادی نہیں طے ہو پا رہی، کوئی ماں باپ ہوں گے کہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، کچھ تو مجبوری ہوگی کہ نہیں طے ہو پا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی لڑکی کی شادی نہیں طے ہو رہی، یا لڑکی کی شادی ہو گئی ہے اور وہاں سسرال میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، سسرال میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، یا کسی کے گھر کا کوئی عیب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کوئی کمزوری ہمیں پتہ چل جاتی ہے، سچ بتائیے گا ایسی جگہ بیٹھ کے ہم اس کو ٹوکتے ہیں، صرف ذرا سا اشارہ کہ لڑکی تمہاری سسرال گئی کہ نہیں؟ اب 4 لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، 4 لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، کیا کہا؟ کس کی بات ہے؟ ارے سسرال نہیں جا رہی ہے کیا؟ ارے اب جو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، پوچھا جب لوگوں نے تو اور انہوں نے کھل کے بتایا، اور جو 15 لوگ سن کے گئے انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں بتایا، اس کے آگے گئے انہوں نے اپنے دائرے میں بتایا، اس کے آگے، یعنی اگر ہم نے کسی کا عیب بیان کیا تو 2 گناہ ہوئے۔ ایک گناہ کیا ہوا؟ اللہ جس چیز کو چھپانا چاہتا ہے ہم اس کو اجاگر کر رہے ہیں، ہم اللہ کے اگینسٹ میں مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا چھپاؤ، ہم بتا رہے ہیں، ہم عیب کو چھپا رہے ہیں۔ دوسرا نقصان کیا ہوا؟ اس عیب جوئی کو بتانے کے لیے دوسرا نقصان کیا ہوا؟ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہم اپنے ہی اس ڈال پہ جس پہ ہم بیٹھے آرام سے ہیں، سکون سے بیٹھے، اسی کاٹ رہے ہیں۔
وہ پتہ تب چلے گا ہمارے مولا مشکل کشا مولا کائنات علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں کہ تمہاری آنکھیں کھلیں گی تب جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی. کیا مولا ہمیں کہہ رہے آنکھیں کھلیں گی تب جب بند ہو جائیں گی اور تب اس کا کوئی حل نہیں ملے گا. جب ہم 9 من مٹی کے نیچے چلے جائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کیا کر کے آئے ہیں. تب ہمیں پتہ چلے گا کیا کیا کر کے آئے. تو اب ہم نے جس کی برائی کی اس کا تو کچھ گیا نہیں بلکہ فائدہ ہو گیا. کیوں فائدہ ہوا؟ کیونکہ ہم نے جو اس کے اب بیٹھ کے برائی کی تو کیا کیا فرشتوں نے؟ ہم تو بڑا مزہ لے لے کے برائی کر رہے تھے دوسرے کی اور فرشتے کیا کر رہے تھے؟ ہمارے اعمال نامے میں سے جو ہمارے قبول اعمال ہیں، جو ہماری نمازیں اللہ نے قبول کر لی تھی، جو ہمارے نیکیاں اللہ نے قبول کر لی تھی، وہ ساری نیکیاں، کیونکہ نیکیوں کو تو ہم خود اپنے ہاتھ سے پامال کر دیتے ہیں، نیکیوں کو ہم خود پامال کرتے رہتے ہیں. کیسے پامال کرتے ہیں؟ ہم کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور سامنے والے کو چاہتے ہیں جس کی مدد کیا اس کو احسان جتا جتا کر اپنے آگے جھکائے رکھو. یہ ہماری خواہش ہوتی ہے. بہرحال میں بیان کر رہی تھی کہ اہل بیت کا تذکرہ کرنے کے لیے اپنے نیت کو، اپنی فطرت کو، اپنی عادت کو، اپنے عمل کو، اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کے ہر پہلو کو پاک و پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو. ہماری بیٹی نے بھی بتایا کیونکہ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. اگر امام نے ہمیں توفیق دی تبھی ہمارا عمل قابل قبول ہوگا. صلوات بھیجی محمد علی. ایک بار اور بلند ترین صلوات بھیجیے. آپ نے دشمنان اہل بیت میں مروان کا نام سنا ہوگا ضرور. اکثر نام آتا ہے. وہ یزید کے باپ کے ساتھ بھی تھا، اکسانے ہوئے یزید کے باپ کو اہل بیت کے خلاف. اس کے بعد یزید کی بیوی سے اس نے یزید کے بعد شادی کر لی تھی. اس کے بعد تیسرے خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی، یعنی تیسرے خلیفہ کے وہ داماد تھا. تیسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ جو باغ فدق ہماری شہزادی سے چھینا گیا تھا اس کو اپنے داماد کو دے دیا. بہرحال مروان کا انٹروڈکشن میں نے آپ سے کروا دیا. اس نے دیکھا کہ جو بھی قصیدہ لے کے جاتا ہے امام کے پاس اس کو بھرپور انعامات سے نوازتے ہیں. اس نے بھی شاعر تھا. اس نے بیٹھا اور اس نے رات بھر میں ایک بہت بڑھیا قصیدہ لکھ ڈالا. دل میں محبت نہیں تھی لیکن صرف لالچ میں انعام کے انعام ملے گا. محبت تھوڑی نہ تھی کہ کوئی ثواباً لکھ رہا تھا. نہیں، اس نے اچھا سا قصیدہ لکھ ڈالا. اللہ نے بھی موقع دے دیا. اللہ نے شیطان کو بھی موقع دیا تھا نا عبادت کا. چوتھے آسمان میں بلا لیا، اوپر جا کے شیطان عبادت کر رہا تھا. اگر نہ بلاتا اللہ تو شیطان کی شیطانیت کھلتی کیسے؟ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ عبادت گزار بن کے چلا جاتا. اللہ نے جب رتبہ بڑھایا تو فطرت میں چھپے ہوئے جتنی چال بازیاں تھیں سب باہر آ گئی. فطرت میں چھپی ہوئی چال بازیاں نمازوں سے نہیں ٹھیک ہوتی ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا تو یہ مت سمجھے بڑا نیک ہے. وہ نیک نہیں ہے، اندر کیا چھپائے بیٹھا ہے. جب تک رتبہ ملا ویسے ہی اس کو بھی. مروان قصیدہ لکھ کے مولا کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ مولا دیکھیے آپ کے لیے قصیدہ لکھا ہے. فرزند رسول، مولا تو کہتے نہیں تھے وہ لوگ، فرزند رسول آپ کے لیے قصیدہ لکھا ہے. میں سناؤں؟ ایک دو بند سنایا. مولا نے سنا، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. چپ ہو گئے مولا. چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کہ مولا قصیدہ اچھا لگا؟ ارے فرزند رسول قصیدہ اچھا لگا؟ ہاں بہت اچھا. اب امام کہلوانا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز اور یاد رکھیے، جب اپنی مجلسوں کے لیے، جب اپنے تبرک کے لیے، اپنے فرش کے کام کے لیے، اپنے گھر میں انتظام کے لیے مجلسوں کو دشمنان اہل بیت سے اگر کام کروائیے تو بھرپور ان کو اجرت دے دیجیے.
کیونکہ اگر آپ نے اجرت نہیں دی بھرپور تو کل قیامت کے دن ہمارے امام ان کو اجرت دیں گے. ہم چاہتے ہیں ہمارے امام کو وہ چیزیں ملے جو ہمیں ملنے والی ہے نہیں. تو مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا کچھ تو. کہا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ جو کہو دے دیتے ہیں. اس نے کہا جو بھی کہا ہوگا 5,000 دینار 10,000 دینار جو بھی کہا ہو اس سے 4 انعام. امام نے کہا لاؤ اس کو دے دو. اتنا دیا کہ ہاتھ میں لے کے نہیں جا سکا, وہ گھوڑے یا سواری پہ رکھ کے وہ لے گیا انعام. گھر پہنچا. سنیے میری بہنوں, مزہ آ جائے گا آپ کا دماغ میں. جب امام کی محبت بھری ہوئی ہے نا چہرے کھل جائیں گے. پہنچا گھر, رات میں سو گیا. جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغات ہیں. جنت میں ہم جا رہے ہیں, بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں, کالونی پوری یہاں سے وہاں تک بنی ہوئی. اس نے دیکھا غور سے, دیکھا اوپر لکھا ہے نام مروان. مروان کا محل. اب ایک سے ایک 40 بند کا قصیدہ لے کے آیا تھا. یہاں سے وہاں تک 40 لائن سے محل بنے ہوئے تھے اور سب پہ مروان کا نام لکھا ہوا تھا. وہ بڑا خوش ہو گیا, واہ ہم کو تو محل مل گیا. چلا ایک محل کے اندر جانے کے لیے. جو سنتری کھڑا تھا, جو چوکیدار کھڑا تھا, اس نے روکا. روکا کہا جا رہے ارے ہمارا محل ہمارا نام لکھا ہے. کہا یہ تو تم بیچ چکے ہو, ہم نے اس کا جو اجرت تم کو دے دی. سارے محلات بک گئے, اب کسی میں نہیں جا پایا. صبح اٹھا بڑے غصے میں امام کے پاس پہنچا, کہنے لگا یہ اے میرے فرزند رسول, آپ نے میرے ساتھ بڑا ناانصافی کر دی. آپ نے انعام دے دیا ہم کو, وہ محل ہمیں ملنے والے تھے جنت میں. آپ نے ہم کو انعام دے کے سارے محل خرید لیے, ہم کو نہیں ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم شاعر ہیں؟ ہم جتنا چاہیں اتنا قصیدہ لکھ دیں. آپ نے اس کو لے لیا, خرید لیا, اب ہم دوسرا قصیدہ لکھ لیں گے, ہم کو محل مل جائے گا. امام نے کہا جاؤ کوشش کر کے تو دیکھو. ساری زندگی مروان کوشش کرتا رہا کہ ایک شعر تو لکھ دے, نہیں لکھ سکا. سمجھ لیجیے. تو یہ ممبر پہ آ کے بیٹھنا میری مرضی میں شامل نہیں ہے. اب ممبر پہ آ کے بیٹھنے کے بعد ممبر کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ممبر جس کو دیا ہے, جیسے جیسے انسان کو اللہ شرف دیتا ہے, مرتبہ دیتا ہے, چیزیں جیسے ہم سب معمولی انسان نہیں ہیں, ہم وہ ہیں جو فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. جیسے جیسے رتبہ بڑھتا ہے ویسے ویسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. اگر ہمارا رتبہ یہ ہے کہ ہم دعائے زہرا سے پیدا ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کچھ افضل ہی ہوگی. اس کے لیے ایک واقعہ سنا دیتی ہوں مثال کے طور پر. 2 لڑکے تھے بہت غریب خاندان سے, دوستی تھی آپس میں. دونوں تلاش روزگار میں کسی اور ملک پہنچ گئے. آج کل لوگ سعودیہ جاتے ہیں, وہ بھی کہیں پہنچے, اور جاتے جاتے راستے میں دونوں جو تھے وہ بھٹک گئے اور جدا ہو گئے, پھر ایک دوسرے سے نہیں ملے. کیا ہوا اس کے بعد؟ ایک دوست جو تھا اس کو کہیں مزدوری مل گئی, اپنا کام کرنے لگا. دوسرے دوست کی تلاش میں تھا, نہیں ملے. ایک دن وہ جو مزدور بنا تھا وہ کہیں جا رہا تھا, راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ آواز آ رہی ہے کہ سب لوگ راستہ چھوڑ دو, بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, راستہ خالی کرو, سب لوگ کنارے کھڑے ہو جاؤ, باادب ہو جاؤ. بادشاہ آ رہے ہیں. اب یہ بھی ایک کنارے کھڑے ہو کے بادشاہ کو شوق میں دیکھنے لگا. جب اس نے دیکھا بادشاہ کو غور سے چہرے پہ نظر پڑی, ارے یہ تو ہمارا وہی دوست ہے جو ہمارے ساتھ آیا تھا تلاش روزگار میں, یہ بادشاہ بن گیا, یہ تو بادشاہ بن گیا. تو یہ آگے بڑھنے لگا, پکارنے لگا اس کو نام لے کے, ارے تم کہاں تھے کہ بادشاہ بن گئے. وہ چلانے جب لگا تو سپاہیوں نے اس کو ہٹایا, لیکن جب اس کی نظر پڑی اپنے دوست پہ تو اس نے بلا کے اپنی سواری میں اپنے بغل میں بٹھا لیا. آؤ, کہا یہ
تم کو کیسے بادشاہ تم بن گئے؟ کہا کہ ہم تم سے جب جدا ہوئے تو بھٹکتے بھٹکتے ایک پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے، جو ملک ہوتے تھے، اس کے چاروں طرف دیوار بنی ہوتی تھی اور گیٹ لگا ہوتا تھا. کہ ایک ملک کے سامنے ہم پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو وہاں پر ہم نے دروازہ بند تھا، رات میں وہیں ہم لیٹ گئے دروازے کے سامنے. صبح جب دروازہ کھلا اس ملک کا بادشاہ اسی رات میں مر گیا تھا. تو وہاں کے جو قاضی شہر تھے انہوں نے کہا تھا جو سب سے پہلا انسان داخل ہو شہر میں اسی کو بادشاہ بنا دینا، کہ بادشاہ نو اولاد تھا. یہ داخل ہوئے سب سے پہلے اور یہ بادشاہ بن گئے. اب اس کو بڑا کریز ہوا، کوئی کسی کو بڑے جگہ پہ پہنچتے دیکھتے دوسرا دیکھ دیکھ ارے باپ رے باپ، اس کو تو بہت آرام سے، بہت شان سے، بہت عیش و آرام نصیب ہو گیا، یہ تو بادشاہ ہو گئے، یہ تو محلوں میں رہنے لگے، یہ تو یہ وہ سوچنے لگا. وہ بغل میں بیٹھا اور کہنے بھی لگا ارے واہ تمہاری تو قسمت کھل گئی، ارے واہ تمہیں تو گدا بھی نہیں جیسی، اتنا جھوپڑی پہ تم رہتے تھے، ارے محل میں رہنے لگے، ارے تمہیں تو کتنا آرام ہو گیا، ارے تمہیں تو کتنا، یہ بار بار کہنے لگا. اور یہ بیچارہ خاموشی سے اس کو ٹالنے، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں نہیں ایسی بات نہیں، بہت ٹالنے کہ ارے کیا بات کرتے ہو، غریبی سے آ کے تم بادشاہ بن گئے اور تمہیں خوشی نہیں ہو رہی ہے. تو ارے بہت اس نے جب بول لیا تو اس نے کہا اچھا تمہیں کل بتائیں گے. دوسرے دن صبح ہوئی، کہا شہر گھومنے جاؤ گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہا جاؤ. ایک رتھ بادشاہ کی گاڑی ہوتی ہے اس کو منگایا گیا اور اس میں ان کو بیٹھالا گیا کہ جاؤ شہر گھوم کے آؤ. لیکن جانے سے پہلے بادشاہ نے کہا کہ ایک پیالے میں بھرپور پانی، لبریز پانی ان کو دیا کہ دیکھو یہ پانی ہے، یہ کٹورا ہے پانی کا، اس کو لیے رہنا، اس میں سے ایک بوند پانی چھلکنا نہیں چاہیے، ایک بوند پانی نہیں چھلکنا چاہیے. کیوں؟ اگر چھلکا نیچے گرا پانی تو پیچھے ایک انسان تلوار لے کے کھڑا ہے، وہ تمہارا گلا کاٹ دے گا. اب یہ لے کے پیالہ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا شہر چلے گئے، ایک بار آنکھ اٹھا کے کدھر دیکھا بھی نہیں. واپس آئے، بادشاہ نے پوچھا دیکھا شہر؟ کہا خاک شہر دیکھا، تم نے تو ایسا کام لگا دیا تھا کہ ہم وہی دیکھتے رہ گئے. کہا بس اس سے سمجھانے کے لیے تم کو بھیجا تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا تھا ہم نے. کیا سمجھانے کے لیے بھیجا تھا؟ کہ دیکھو بادشاہ ہونا بہت بڑا رتبہ نہیں ہے، شان نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم سو نہیں سکتے اگر ہمارے ملک میں کوئی بھوکا ہے، ہم چین سے رہ نہیں سکتے اگر ہمارے ملک میں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی بھی ظلم ہو رہا ہے، ذمہ دار ہم ہیں. وہی ہمارا حال ہے. ہماری زندگی کا ڈھرا، ہماری زندگی کا طریقہ، ہماری زندگی کا جو رد عمل ہے، جو عمل ہے، جو کردار ہے، جو ہماری زندگی کے رہنے کا سلیقہ ہے، وہ اپنی مرضی پہ ہمیں نہیں چلانا ہے. ہمیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی ہے. ہمیں اپنے ہر کام میں مرضی معصومین کو دیکھنا ہے. ہم اگر آگے بڑھیں، ہم اپنے گھر سے نکلنے جب لگے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی ہیبت دیکھیں. جو آج بڑھیا بڑھیا نقاب ایک سے ایک پرنٹڈ، ایک سے ایک اسٹائلش مل رہے ہیں جو ہم پہنتے ہیں، دیکھنے کے بعد اپنے کو بغور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد سوچیں. میری بہنوں برا مت مانیے گا پلیز، یہ ہم اپنے کو بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں، صرف آپ کو نہیں، اپنے کو بھی کہہ رہے ہیں. سوچیں کہ کیا اس حالت میں جب ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے امام کو پسند آئے گا، ہماری شہزادی کو پسند آئے گا؟ اس حالت میں جو ہم باہر نکلیں گے، بس یہی ہمیں ہر بات میں غور کرنا ہے. ہر وقت ہم کو جاگتے رہنا ہے، سوچتے رہنا ہے. ہر عمل، چاہے کھانے کا ہو، پینے کا ہو، کھانا پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے، کیا ہم یہ کھا رہے ہیں یہ ہماری شہزادی کو پسند آئے گا؟ کیا یہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں ہماری شہزادی کو پسند ہے؟ اپنے بچوں کی پرورش بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہمارے آغوش میں ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے. ہم کو اپنے بچوں کی پرورش کرتے ٹائم یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جیسے اللہ نے کہا اور جیسے شہزادی نے بتایا، کیونکہ ہماری شہزادی ہی ہمارے لیے رہبر زندگی ہے. سلیقہ سکھایا ہے ہماری شہزادی نے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئے.
ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم اتنی الجھنوں میں رہتے ہیں، ہم اتنی پریشانیوں میں رہتے ہیں، ہم پیش بچوں کے ساتھ بہت خراب طریقے سے آتے ہیں میری بہن۔ بڑے لوگ جو ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ساری فیسلٹیز مہیا کر دی ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں ایڈمیشن کرا دیے ہیں، گھر میں ہر چیز موجود ہے، بچے رہ رہے ہیں، لیکن بچوں کو کوئی رہبری کرنے والا نہیں، ہدایت کرنے والا نہیں، دکھانے والا نہیں، بتانے والا نہیں، بچوں کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ جو مڈل کلاس ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے فیسلٹیز، ان کے لیے کھانا پینے کا انتظام کرتے کرتے اتنے الجھ گئے ہیں کہ انہیں یاد نہیں رہتا کہ اس الجھن کو کیا کرتے ہیں۔ آپ کو پھر سناتی ہوں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، عجیب حیرت انگیز آیت ہے۔ اگر اہل بیت نہ سمجھانے والے ہوتے تو کتنے لوگ بھٹک جاتے۔ کیا؟ نماز کے قریب مت جانا۔ آدھی آیت میں نے پڑھ دی، آدھی نہیں پڑھوں گی، بڑا مزہ۔ واہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے، ارے واہ، ہم کو تو مزہ آ گیا، صبح اٹھتے تھے اتنی مشکل سے، ہم نے قرآن میں جس دن سے یہ آیت پڑھی، قریب مت جانا نماز کے، آگے پڑھا نہیں، جان بوجھ کے نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ آگے بتا رہا ہے کب نہ جانا، کیوں نہ جانا۔ مجلس میں آئے ہیں نا ہم، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مجلس میں آئے ہیں تو کیا قبول ہوگی یہ مجلس؟ کیا ہم جو اتنا وقت یہاں گزار رہے ہیں وہ ہمارے کام آئے گا آخرت کے دن؟ یہ سب سوچنا پڑے گا نا۔ نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب سب اطمینان میں، کوئی شراب پیتا ہے یا نہیں بھائی؟ ہم تو کوئی نہیں پیتا، ہمارا حرام ہے شراب، کون پیے گا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، جب اللہ نے کہا نشے کی حالت میں ہو تو شراب نہ پینا، جب شراب پیے ہو تو جانا نہ نماز کے قریب۔ اب امام بتائے گا نا کہ نشے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ امام کے پاس پہنچے لوگ، کہا مولا بتائیے، یہ اللہ نے جو کہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا، یہ نشہ کیا ہے؟ نشہ کوئی مسلمان کرتا ہی نہیں، شراب کوئی پیتا ہی نہیں، بس قسمت مسلمان ہوگا جو کلمہ پڑھ کے منہ پہ شراب لگائے گا۔ مولا نے 4 وجہ بتائی، نشہ 4 طرح کا ہوتا ہے، نشہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا نشہ شراب کا نشہ۔ کیوں شراب کے نشے میں نماز کے قریب جانا منع ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو ہوش میں نہیں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، منہ سے الحمد کا سورہ نکل رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں۔ جب اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کچھ سوچتا ہی نہیں، کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ نشے کی حالت میں اگر بنا شراب پیے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں نشے کی حالت میں، کیا ذہن اتنا دنیا میں لگا رہتا ہے، نشے کی حالت میں ہے، دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ منع کر رہا ہے، دیکھو نماز کے قریب نہ جانا۔ دوسرا نشہ نیند کا نشہ۔ جب تمہارے پر نیند حاوی ہو، جب تمہارے اوپر نیند حاوی ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ سب سے زیادہ مشکل صبح کی نماز میں ہوتی ہے، وہ بھی جاڑے کے دن میں۔ اپنی تو کسی صورت سے کراہ کے پڑھ لیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں کسی صورت سے، لیکن کسی صورت سے اٹھتے ہیں لیکن پورا ذہن جاگتا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب الحمد کا سورہ الحمدللہ رب العالمین یہ اس طرح پڑھتے ہیں جمائی لے لے کے کہ لگتا ہے کہ کیا کہہ رہے پتہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا خبردار، جب نیند حاوی ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ تو اب اللہ نے کہہ دیا نیند حاوی ہے تو سو جاؤ لیٹ کے۔ صبح کی نماز کے وقت آرام سے سو گئے، بڑا اطمینان ہے۔ ہم لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے، زیادہ تر لوگوں نے 80% 90% لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، بچے سوتے رہتے ہیں، فلاں کام ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ دوپہر میں جب ظہر کی نماز پڑھیں گے نا تو صبح کی نماز قضا پڑھ لیں گے۔ قسم خدا کی ایسی نمازوں کو اللہ آپ کے لیے عذاب بنا کے پیش کر دے گا۔ پہلے سے اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ اللہ کہتا ہے قضا پڑھ لو۔ بے وجہ ہم آرام سے سوئیں اور نماز کو قضا کریں یہ سوچ کے کہ ہم نماز پڑھیں گے بعد میں، اور کیا ہوتا ہے خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں صبح کی اٹھ کے کسی صورت سے، کیونکہ اب عمر ہو گئی ہے، اب جانا ہے وہاں
اب تو منہ دکھانا ہے. خود پڑھ لیتے. بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ جاڑا ہے، ٹھنڈا ہے، رات میں بیچارہ 1 بجے تک جاگا ہے، ٹی وی دیکھا ہے، اور کمبل اور رضائی اڑا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا بچہ سو جائے. اور بچوں کی فطرت میں کیا ڈالتے ہیں؟ رات ہوتی ہے جب دیر تک بچہ جاگتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ کوئی ماں ایسی ہے جو یہاں ہو سکتا ہو بھائی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ماں ایسی ہے جو کہے اپنے بچے سے کہ بیٹا اٹھنا پڑے گا صبح سورج نکلنے سے پہلے، اللہ نے نماز واجب کی ہے، اس لیے سو جاؤ، اس لیے سو جاؤ. نماز کی اہمیت ماں بتائے گی. میری بہنوں، بڑی ذمہ داری ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ ہمیں دیتا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. ہمیں بتانا پڑے گا کہ تم بالغ ہو گئے ہیں، 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ آج سے اس دن برتھ ڈے منائیے. جس دن ایسے زندگی بھر برتھ ڈے نہ منائیے تو کوئی حرج نہیں. جس دن آپ کی لڑکی 9 سال میں آئے اور جس دن آپ کا لڑکا 15 سال، اس دن اپنے بچے کی بہت بڑی بنائیے آپ برتھ ڈے، اور بتائیے کہ آج سے تم اپنے کردار کے ذمہ دار خود ہو. ہم نے تم کو اچھا برا بتا دیا ہے، اب تم جو کرو گے وہی تمہارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. ہم رات میں بچے جو نہیں سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. اگر 8 بجے کا اسکول ہے تو 7 بجے جگاتے ہیں، 10 بجے کا اسکول ہے تو 8 بجے جگاتے ہیں، اور اگر نماز کا ٹائم ہے تو ہم نہیں جگاتے ہیں. اتوار آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سونے تو بیچارے کو ہفتے بھر تو بیچارہ دوڑا ہے اسکول، صبح اٹھا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے مخالفت میں کھڑے. وہی بتایا نا، ستار العیوب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو صبح، اور ہم اپنے بچے کو سلا رہے ہیں. سلا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ نسلیں برباد کر رہے ہیں. بچے کی فطرت میں بیٹھا ہوا ہے کہ صبح کے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے فطرت میں ڈال دیا ہے بچے کی. نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو جب پالے گا تو وہی کرے گا، وہ اپنے بچوں کو پالے گا وہی کرے گا. تو کیا کہا اللہ نے کہ دیکھو، جب نیند کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا. اپنے کو ٹہل لو، گھوم لو، ہاتھ دھو لو، چائے پی لو، ذہن کو جگا لو، تب اس مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کرنا. تیسرا نشہ، بس اسی نشے پہ میں آپ کو لے آؤں گی مسائل تک. تیسرا نشہ، دولت کا نشہ. جب تمہیں دولت کا نشہ ہو جائے نا، دولت کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے، کیونکہ دولت اپنی تو ہوتی نہیں، جب جی چاہے چھن جائے. لاکھوں بھی ہے تب بھی وہ چھن جائے، لمحے بھر میں اللہ چاہے گا چھین لے گا. اور جب ہم نے دولت کے حساب سے عزت حاصل کی ہے، جو ہم کو دولت کے لیے ہماری عزت کرتے تھے وہ ہمیں گالی دیں گے، وہ ہمیں سڑکوں پہ ٹانٹنگ کریں گے، مسکرائیں گے ہمیں دیکھ دیکھ کے، ہنسیں گے ہمیں دیکھ دیکھ کے، کیونکہ ہم نے دولت کے لیے اپنی عزت حاصل کی ہے نا. اپنے کردار سے کسی کو عزت حاصل کرنے کا کوشش ہی نہیں کی. دولت ہمارے پاس تھی، لوگ عزت کرتے رہے. جیسی دولت گئی ویسے ہی کیا ہوا؟ ہم سب سے بڑے بے عزت ہو گئے. تو کہا جب دولت کا نشہ ہو تب تم نماز کے قریب ہی مت جانا. ایک مثال دیتی ہوں. ایک امام باڑہ بن رہا تھا کہیں گاؤں میں، میرے وطن کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں امام باڑہ بن رہا تھا. امام باڑے میں لوگ چندہ مانگنے آ رہے تھے. میں نے جب سنا کہ یہاں چندہ دیا جانا ہے تو میرے پاس تو بہت دولت تھی. میں نے 10 لاکھ کا چیک کاٹا اور کاٹ کے دے دیا. 10 لاکھ روپے دے دیے میں نے. اور دینے کے بعد کیا ہوا؟ مزاج میں کیا ہوا؟ جب کسی کے ساتھ احسان کرتے تو کیا کہتے؟ سامنے والا، میں کہوں بیٹھو تو بیٹھ جائے، میں کہوں کھڑے ہو تو کھڑے ہو جائے. ہم نے 10 لاکھ روپیہ دیے بھائی. جب ہم نے 10 روپیہ دیا تو ہماری امیدیں بڑھی. ہماری امیدیں کیا ہوئی؟ اب ہم ہی اس کے کرتا دھرتا ہو جائے، جو ہم کہیں گے وہی اس امام باڑے میں ہونے والا ہے. ایک دن ہم نے سنا کہ آج انوگریشن ہے امام باڑے کا. اچھا، ہم کو کسی نے بتایا نہیں. ارے مزاج تو گرم ہے دولت کی وجہ سے، دولت تھی نا پاس تو مزاج میں تو اکڑ تھی. ہم کو کسی نے بتایا بھی نہیں، ابھی تک کارڈ بھی نہیں آیا. ہم نے 10 لاکھ روپے دیے، 12 لاکھ میں امام باڑہ بنا، 2 لاکھ کہیں سے آئے، 10 لاکھ ہم نے دیے. اچھا، انوگریشن کے بعد مجلس ہوگی. مجلس ہے، مجلس بھی ہے.
کون پڑھے گا؟ فلانا پڑھے گا، کسی کا بھی نام لے لوں، کسی کا نام نہیں لوں گی، وہ پڑھے گا، ان کو بلا لیا پڑھنے کے لیے۔ اب دیکھیں ہمارے مزاج، ارے بہت غصے میں، ایک دم غصے میں چلبلاتے ہوئے ہم پہنچے وہاں، امام باڑے میں پہنچ گئے ہم، اور پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پبلک بھری ہوئی ہے، کئی جگہ نہیں، پورا مجمع ٹھسا ہوا ہے، اردو لفظ آسان لفظ میں ٹھسا ہوا مجمع ہے۔ سیڑھی پر جہاں لوگ اپنی پیر کے چپل اتارتے ہیں وہاں پر جگہ تھی، وہیں مجھے بیٹھنا پڑا۔ جتنی دیر میں بیٹھی غصے سے بل کھا رہی تھی، کیوں؟ اس لیے 10 لاکھ روپیہ دیا تھا، اس لیے کہ وہ پیسہ دیا تھا اور ان لوگوں نے ہم کو ایک دم نیگلیکٹ کر دیا۔ ارے احسان فراموش لوگ، ایسے برے لوگ، مجھے پہلے پتا چلتا تو میں دیتی ہی نہیں۔ ارے آپ نے دیا تھا، امام باڑے کے لیے دیا تھا کہ ان لوگوں کو احسان جتانے کے لیے دیا تھا۔ صلوات ہے جی محمد آل محمد۔ سیڑھی پر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر تک ناک بھاؤ سکوڑ کے بیٹھے بیٹھے جب مجلس ختم ہو گئی، غصے کے مارے پہنچی ان کے پاس جن کو دیا تھا پیسہ، کہا کہ ارے آپ کو خبر بھی نہیں کی، آپ نے یہ برا بھلا جتنا میری زبان میں آ سکتا تھا میں نے بولا، لیکن جب قرآن کی اس آیت پہ نظر گئی تو مجھے لگا کہ کم سے کم ان لوگوں نے مجھے سیڑھی پہ تو جگہ دے دی۔ جب دولت کا نشہ تھا کم سے کم سیڑھی پہ تو میں بیٹھ سکی، بہت شکریہ ان لوگوں کا کہ میں سیڑھی پہ بیٹھ گئی کم سے کم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دولت کا نشہ ہے تو نماز پہ بتانا، نماز سے بتانا، اپنے دولت کا نشہ اتار دو تب ہمارے سامنے آنا۔ صلوات ہے جی محمد والے۔ چوتھا نشہ طاقت کا نشہ۔ جب طاقت انسان کے جسم میں آ جاتی ہے تبھی تو ماں باپ کا ادب کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، ساری آیتیں کیا آئی ہیں؟ جب تمہارے کندھے چوڑے ہو جائے، جب تمہارے سینے میں طاقت بھر جائے، تم جوان ہو جاؤ ماشاءاللہ، تو ساری دنیا سے اکڑنا، ساری دنیا کو اپنی اکڑ دکھانا، لیکن جب ماں باپ کے سامنے جانا تو اپنے کندھوں کو جھکا دینا، اپنی آواز کو نرم کر لینا، اپنی باتوں کو میں انکساری برتنا۔ ماں باپ کے سامنے جب جانا تو اپنی اکڑ کو پرے رکھ کے جانا، کیونکہ جوانی میں اکڑ بہت آتی ہے۔ طاقت ہو گئی، اکڑ آئی، اور اکڑ آئی تو سامنے جس کی وجہ سے طاقت آئی تھی اسی کو اپنی طاقت دکھانے لگے، ایسا گھڑکا کہ ماں چپ ہو گئی، اپنی باتیں بھی نہیں کر سکی بیٹے سے۔ ایسی اذیت ناک اس ماں کی کیفیت ہوتی ہے جس کے بیٹے گھڑک کے بولتے ہیں، سخت لہجے میں جواب دیتے ہیں، صرف ذرا سی بات کہتے ہیں کیا ہے کیا ہے۔ اگر ایسا ہی بیٹے نے کہہ دیا تو ماں کے دل کے اندر جتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کی کہ خاموش ہو جایا کرتی ہے ماں۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ جہاں ماں باپ کا ادب تھا۔ اب دنیا اتنی بزی ہو گئی ہے کہ ماں باپ جس نے آپ کے اس وقت آپ کی خدمت کی جب آپ کہنے لائق بھی نہیں تھے، آپ سامنے آ کے آپ جس طرح سے ماں کو جھڑک رہے ہیں طاقت کی وجہ سے نا، آپ باپ کو کس لیے جھڑک رہے ہیں؟ طاقت کی وجہ سے نا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تمہیں مارے بھی تب بھی اف تک نہ کہنا، مارے بھی، یعنی انتہا مار کی بھی ہے، اگر مارے بھی تب بھی اف بھی نہ کہنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ طاقت کا نشہ بڑا خراب ہوتا ہے، ہم سب کا بھی وہی عادت ہے۔ ہماری کیا عادت ہے؟ اپنی طاقت کہیں نکال نہیں پاتے ہیں۔ اپنی طاقت کا اظہار ہم کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے سامنے۔ ساس سے لڑائی ہوئی، ساس نے کچھ سنایا، ساس سے تو بول نہیں پائے، آئے اپنے بچوں پہ غصہ اتار دیا۔ سسرال والوں سے کچھ پرابلم ہوئی، بچوں پہ غصہ اتار دیا۔ الجھنیں ہوئی، بچوں پہ غصہ۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے،
کہ ہم ان کو پیار سے پرورش کریں. ان کے بارے میں ہماری شہزادی یہی ہماری رہبر ہے. انہوں نے سکھایا کہ سلام کرتے ہیں، جیسے کہ صاحب سنتی ہے نا، سلام کرتے ہیں امام حسن امام حسین. ہم کو تو خبر ہی نہیں، بچے سلام بھی کرتے رہتے، ہم جواب تک نہیں دیتے، تاکہ بچوں نے سلام ہی کرنا بند کر دیا. اب بچے سلام ہی نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں. ہمیں شہزادی سکھا رہی ہے، کیونکہ دنیا فتنے کی جگہ ہے. اگر ہمیں اس فتنوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو زبردستی گھر میں نہیں روک سکتے. ہمیں بچوں سے محبت کرنی پڑے گی، ہمیں بچوں کو اپنا دوست بنانا پڑے گا، ہمیں بچوں کی عزت کرنی پڑے گی. میں نے اکثر دیکھا ہے، میں ایک جگہ گئی، ایک بچہ بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا ایک کرسی پر، جیسے ہی میں پہنچی، ہٹاؤ 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 ہٹاؤ. اگر نہیں ہٹا مان لیجیے ایک بار میں، تو وہیں کھڑے ہو کے بہت بدتمیز ہے، بہت برا ہے، بہت خراب ہے، کہنا نہیں سنتا ہے، بالکل بیکار لڑکا ہے، بالکل برباد ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، کچھ اس میں اچھائی ہے ہی نہیں. سب کے سامنے اب اپنے بچوں کی برا نہ مانیے کہ میری بہنوں، یہ سب چیزیں ہمارے بچوں کو ہم سے دور لے جا رہی ہے. اور جیسے ہی دور لے گئی، دنیا پکڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ہمارے بچوں کو، دنیا برباد کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. کوئی آپ کے بچے سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اپنے بچوں کو اپنے قریب کریے. سلام کا جواب ہماری شہزادی کیا دیتی ہے؟ اے میرے بیوے دل. اس لیے تھوڑی نہ دیا ہے جواب کہ ہم بڑھ پڑھ کے حدیث کے ساتھ دعا مانگ لیں، بس اپنی مرضی کی دعا مانگتے رہے. نہیں، ہماری شہزادی سکھا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو پیار سے اپنے قریب بلاؤ، اپنے سینے سے لگاؤ، ماتھے پر بوسہ دو. انرجی ملتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ روحانی ہوتا ہے بچے سے. ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دو، یہ حدیث رسول ہے. ماں باپ کے ہاتھوں کو بچے بوسہ دیں، اور بچوں کے ماتھے پر ماں باپ بوسہ دیں. اس سے ایک دوسرے کے روحانی طاقت بڑھتی ہے. یہ رسول کا فرمان ہے. ہم اپنے بچوں کو پالیں تو بچوں کو اتنا قریب کر لیں کہ اگر بچے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ ہم سے آ کے بتا دے. اور اس غلطی کو وہ بچہ ہے، وہ اپنے غلطی کو سالو نہیں کر سکتا ہے، کہیں پریشانی میں پھنس جائے، کہیں مشکل میں پھنس جائے، کوئی فساد ہے. آج کل زمانہ کتنا خراب ہے، تو ہم اپنے مزاج سے کیا کر دیتے ہیں، بچوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ اپنی کوئی بات ہم سے بتا سکے. جہاں بتایا ہم اتنا زیادہ زبان درازی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے ڈر کے مارے کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمیں اپنے بچوں کو اپنے قریب بلانا ہے، اپنی شہزادی سے سیکھنا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچہ جب باہر بھی جائے گا، بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا باہر نہ جائے، تو اس کے ساتھ چاروں طرف کوچ لگا دیتے ہیں، حصار کر دو. کہے کہ اپنی محبتوں کا حصار، اپنے پیار کا حصار. اس کو لگے کہ ہماری ماں ہمارے گھر میں انتظار کر رہی ہے، ہماری ماں ہماری محبت کرنے والی، ہماری سب سے بہترین دوست ہمارے گھر میں ہے. تب کوئی دوست تو دنیا میں نہیں بنائے گا. اپنی ماں پہ جس کو اعتبار ہو جائے گا، کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط، بتائیے آپ. تو بچوں کو جب قریب کر لو گے تو بچے تم سے اٹیچ ہو جائیں گے، دنیا ان کو بگاڑ نہیں پائے گی. اور باہر جب بچے جائیں تو لوٹ کے آئے تو غفلت کے عالم میں نہیں. اس کو بھی شہزادی نے سکھایا ہے. آپ نے سنا کہ جب امام حسن امام حسین دونوں امام تھے، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اللہ کے ہاں سے ہی پلے پلائے آئے تھے، ان کو پالنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن شہزادی کو چونکہ ہمیں سکھانا تھا، ہمیں کیا سکھانا تھا کہ بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہمیں جب گھر میں آتے تھے تو پوچھتی تھی کہاں گئے تھے. اب کبھی پوچھتے ہیں بچوں کو؟ گھومتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. شکایت نہیں کریے، بیٹا کہاں گئے تھے آج، کون کون ملا تھا آج، کس کو دوست بنایا. اچھا وہ دوست ہے، ہاں اچھا تو ہے، لیکن بیٹا اس میں یہ بری عادت ہے، اس کو مت سیکھنا. ٹھیک ہے تم سمجھدار ہو، تعریف کریے. برا بچہ بھی اچھا نہ بن جائے تو میرا نام آپ مٹا دیجئے، بدل دیجئے میرا نام. اگر بچوں کی تعریف کر دی جائے تو برا بچہ بھی اچھا بن جاتا ہے. کیوں؟ اس کو شرم آنے لگتی ہے، ہماری ماں نے کو ہمارے اوپر اعتبار کیا ہے، ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے. بولتی تھی شہزادی کہاں گئے تھے، تو بتاتے تھے مسجد میں گئے تھے، نانا خطبہ دے رہے تھے. اچھا کیا کیا نانا نے بتایا. اب وقت تو ہونا چاہیے اس کے لیے. بچوں کے پاس بیٹھیے، رات کا ٹائم، جب دن میں تو خیر لوگ بزی رہتے ہیں، رات میں
بچوں کے پاس بیٹھیے، باتیں کریے، بڑے انرجی ملتی ہے میری بہنوں. سارے دن کی جو الجھنیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ نکل جاتی ہیں. بچوں سے باتیں کر کے دیکھیے، قسم خدا کی بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب بچے اپنے توتلی زبان میں. لیکن بچوں کے لیے وہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. یہ تھوڑی نہ ہے کہ بچے یہ سوچ کے کرتے ہیں کچھ جو بچے بتا رہے ہیں اپنی ٹیچر کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے اسکول کے بارے میں، یا جو بھی کھیل کے بارے میں جو بھی بتا رہے ہیں، اس کو بہت ہی سکون کے ساتھ سنیے. اگر کہیں آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو پہلے تو تعریف کیجیے کسی بات کی، اس کے بعد دھیرے سے بتائیے کہ یہ والی چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ طریقہ ہماری شہزادی نے ہم کو سکھایا. ماں اور بچے کا رشتہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا. آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا. ماں کے قبر کے قریب جا کے اگر کوئی دعا پوری نہ ہو رہی ہو تو ماں کے پیتانے بیٹھ جاؤ، یہ رسول نے بتایا، اور اپنی وہ دعا مانگو جو کہیں پوری نہ ہوتی ہو. ماں اور بچے کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں. بچہ دنیا میں اگر بے چین ہوا، جس کی مائیں ہے، قدر کرو اپنی ماں کی، قدر کرو. جب تک رحمت آپ کے گھر میں موجود ہے، جب تک اللہ کا کوئی عذاب آپ کے اوپر نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری رحمت ہمارے عذاب کے آگے آگے چلتی ہے. عذاب پیچھے رہ جاتا ہے، رحمت آ جاتی ہے. تو گھر میں اگر ماں ہے تو ان کی قدر کرو. ماں کچھ نہیں چاہتی، ماں کو نہیں چاہیے کہ بہترین پکوان بنا کے ان کو پیش کرو، ان کا پیر ہاتھ دبا. نہیں، ماں چاہتی ایک بار محبت سے بچہ آ کے ماں کے قریب بیٹھ جائے، بس مخاطب ہو جائے. کیسی ہو اماں، کیسی ہو ممی، تھک گئی ہو، پانی پلا دے، پانی دے دے. ممی بہت تھک گئی ہو، ممی اب اس وقت کچھ نہیں بنانا. اب جاتے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں. محبت کرنا سکھانا پڑے گا. ہم اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم تھکتے بھی ہیں. کیا ہوتا ہے، ہم اتنا اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں کہ اس کو محبت کرنا سکھا نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں جاؤ بیٹھو ہم کھانا بنا رہے ہیں. آپ بتائیے، ہم نے ایک دن ہم اسکول میں پڑھا رہے تھے تو ان بچوں سے ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کھانا کون بناتا ہے، برتن کون دھوتا ہے؟ کہا بائی لگی ہوئی ہے، نوکرانی لگی ہوئی ہے، وہی کرتی ہے. کہا نوکرانی کبھی ایبسینٹ ہوتی ہے، ناغا کرتی ہے؟ کہا ہاں ناغا کرتی ہے اکثر. تب کون بناتا ہے کھانا؟ کہتا کہ تب ہماری ممی بناتی ہے، تب برتن ممی دھوتی ہے. اچھا ممی دھوتی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ نوکرانی بھی نہیں آئی اور ممی بھی بیمار ہے، ممی بھی بیمار ہے، نوکرانی بھی نہیں آئی، ممی بھی بیمار ہے. تو تب کون کھانا پکاتا ہے؟ ارے کیا بتائیں، جب ممی بیمار بھی ہوتی ہے، کسی حالت میں بھی ہوتی ہے. کئی بار ہم نے دیکھا ممی کو بخار چڑھا ہوا ہے، پڑی ہوئی ہے، کھانے کا ٹائم ہوا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی کچن میں جا کے. میں نے جا کے کہا ان سے کہ ممی یہ ہم بھی کروا لیتے ہیں. کہا نہیں بیٹا جاؤ تم پڑھو، ہوم ورک کرو. ہوم ورک ہم اپنے بچے سے کیا کروا رہے ہیں؟ آج اسکول میں دیا گیا ہے مدر کی امپورٹنس پر ایک ایسے لکھ کے آؤ. بچہ بیٹھا ماں کے لیے ایسے لکھ رہا ہے، ماں بہت پیار کرنے والی ہوتی ہے، ماں کی ممتا، یہ وہ ایسے لکھ رہا ہے بیٹا، اور ماں بیماری کی حالت میں کچن میں کام کر رہی ہے. تو ہم نے بچوں کو سکھانا پڑے گا تاکہ وہ اپنی زندگی میں محبت کرنا سیکھیں. جب ان کی شادیاں ہوں تو اپنی بیوی کی اذیتوں کو سمجھیں، آرڈر نہیں لگائیں، ہمدردی کریں، پیار کریں، محبت کریں. جیسے مولا علی نے محبت کی تھی، آپ کو پتہ ہے مولا علی کی جس دن تدفین کر کے آئے مولا، اپنے حجرے میں تنہا بیٹھ گئے، کہنے لگے فاطمہ آج میں غریب ہو گیا، فاطمہ آج میں غریب ہو گیا. ساری رات مولا مصلی پر بیٹھے ایک ایک بات یاد کرتے رہے. کب فاطمہ کو بیاہ کے گھر لایا، کب فاطمہ فاقے سے تھی، کب فاطمہ نے اپنی وہ زخم چھپایا. آپ کو پتہ ہے ابھی میری بیٹی پڑھ رہی تھی، بیٹی کے برابر ہے، برا نہیں ماننا بیٹا، کہ زخم جب ایسی جگہ لگ جائے جس کو سہارا دے کے باندھا نہ جا سکے. آپ نے سنا ہوگا نا،
کہ مدینے والے آ گئے ایک دن رسول علی کے پاس، کہا یا علی فاطمہ سے کہیے کہ ایک وقت روئے یا صبح رات میں یا دن میں، ہمیں کاموں میں بڑی اذیت ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے رونے سے ہم رات میں سو نہیں پاتے، دن میں کام نہیں کر پاتے، اسی لیے بیت الحزن بنایا گیا تھا۔ یہ بنا ہے نا بیت الحزن، اس کا نام ہے نا اس امام باڑے کا، یہ رونے کے لیے بنایا گیا تھا۔ انصاف سے کہیے میری بہنوں، کہیں اور چوٹ جب لگ جاتی ہے تو اس کو کپچی لگا کے پلاسٹر سے باندھ دیا جاتا ہے، کیونکہ چوٹ جب ہلتی ہے تو بڑا دردناک درد ہوتا ہے، بہت اذیتناک درد ہوتا ہے، لیکن پسلی ایسی جگہ ہے جہاں چوٹ لگ جائے انسان کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کی اذیت آج سے تھوڑے نہ شروع ہوئی، آج شہادت کا دن ہے، فاطمہ روز مری ہے 95 ڈیز تک، 95 دن تک فاطمہ روز مری ہے۔ کب سے شروع ہوئی یہ بات؟ 28 صفر کا دن تھا جب بابا گیا، جس نے بتایا تھا کہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اپنے بچوں کو یتیموں کے ساتھ پیار نہ کرنا، کیونکہ ان کو اپنے باپ یاد آ جائیں گے۔ اس یتیم فاطمہ کے ساتھ امت نے، میری بہنوں یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، یہاں کے لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں کے لوگ دیکھ رہے تھے اور فاطمہ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، کچھ ظلم کر رہے تھے، کچھ تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ سے یقین مانیے ظلم کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی جائیں گے جو دیکھ رہے تھے تماشا، کیونکہ انہیں معلوم تھا فاطمہ کی کیا عظمت ہے۔ سانس نہیں لی جاتی تھی بیوی سے۔ ایک ہمارے رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی پسلی میں چوٹ لگ گئی بہت زبردست، بہت دن تک علاج، سال بھر تک علاج ہوتا رہا، اسپتال میں ایڈمٹ رہا، کیا کیا ہوا، بہت دن، یعنی 1-2 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ ٹھیک ہو نا، تمہاری چوٹ ٹھیک ہو گئی؟ ٹھیک ہو؟ کہا آنٹی ایسا ہے کہ جب ٹھیک تو ہو گیا ہوں، لیکن جب بھی بھرپور سانس لیتا ہوں بڑا درد ہوتا ہے۔ جس کا سارا علاج ہوا، آرام ہوا، محبت کرنے والے ساتھ ساتھ تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ سانس نہیں لی جاتی، وہ کہہ رہا سانس نہیں لی جاتی۔ آپ اپنی شہزادی کا حال سوچئے، نہ دوا نہ علاج، نہ محبت نہ الفت نہ خدمت، جو کچھ پیسہ تھا، جو کچھ آمدنی تھی، فدق کے باپ کو نے چھین لیا۔ سب نے مل کے ایکا کیا، کیا ایکا کیا کہ علی کو کوئی مزدوری میں مت رکھنا، تاکہ اہل بیت رسول بھوکے مر جائے۔ آپ نے سنا ہے نا، یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے مولا، مسلمان مزدوری میں نہیں رکھتا تھا، مسلمان علی کو مزدوری نہیں دیتا تھا، یہودی لے جاتا تھا۔ ہر طرح سے فاطمہ کو اذیت دی گئی اس زخمی حالت میں، اور اب شکایت کرنے بھی آ گئے کہ آپ روئیے مت، شکایت کرنے آ گئے روئیے مت۔ آپ بتائیے انصاف سے کہ جس کو سانس لینا بھی دشوار ہو، وہ کیا اتنی بلند آواز میں روئے گا کہ سارے مدینے والے بے چین ہو جائیں گے؟ جس کو سانس لینا بھی دشوار ہے وہ کیسے اتنی بلند آواز میں روئے گا؟ مدینے والے آ جاتے تھے،
मदीने वाले आज आ गए। अच्छा मौला अली से जब कहा कि फातिमा से कह दीजिए कि एक वक्त रोए, कम से कम मदीने वालों तुमने एक वक्त रोने की इजाजत तो दी। हाय सकीना, हाय ज़ैनब, आंसू के कतरे निकलते थे, ताज़ियाने बरसाए जाते थे। अली को जवाब देना चाहिए था कि फातिमा, अरे लोगों, फातिमा की आवाज कहाँ बाहर जाती है, मैं तो सुन नहीं पाता, तुम्हारे पास कैसे आवाज चली जाती है? मौला ने ये नहीं कहा। मौला आए बीबी के पास, कहा कि ये फातिमा मदीने वालों का ये पैगाम है। शहजादी को जवाब देना चाहिए था कि मौला बताइए, या अली बता दीजिए हमारी आवाज कहाँ निकलती है, कहाँ आवाज निकलती है, कैसे उनको बेचैनी होती है। एक तो जब कोई गुनाह किए रहता है ना तो किसी का रोना भी बड़ा मुश्किल, इसीलिए तो हमारे रोने पे एतराज है कि जुल्म किया गया है, अब हम रोते हैं तो सब उजागर होता है। बीबी ने क्या जवाब दिया है? इन लोगों से कह दीजिए कि फातिमा ज़्यादा दिन अब नहीं रहेगी, कुछ दिन की फातिमा मेहमान है। क्या हुआ था जो सारे मदीने वाले बेचैन हो गए थे रोने की आवाज से? कभी सोचिएगा अकेले में बैठ के। हुसैन दुनिया से गए, खबर कैसे हुई? जैसे ही हुसैन को कत्ल किया गया वैसे ही खबर कैसे हुई? आसमान और जमीन खून के आंसू रोने लगे, आंधियां चलने लगी। वजह क्या थी? जिसकी वजह से जिसका वजूद होता है वो उससे मोहब्बत करता है। जमीन की का वजूद किसकी वजह से है? फातिमा की वजह से। फातिरुस समावात है फातिमा, जमीन और आसमान फातिमा के वजूद से खल्क किया गया है। जैसे ही फातिमा के आवाज निकलती थी सिसकी की, वैसे ही जमीन और आसमान से रोने की आवाजें आने लगती थी। जमीन रोने लगती थी, आसमान रोने लगता था, फरिश्ते रोते थे, जिन्नात रोते थे, फिजाएं रोती थी, हवाएं रोती थी, चारों तरफ आवाज गूंजने लगती थी। ये हालत में बीबी ने गुजारे हैं, किसी रिवायत में है 75 दिन, किसी रिवायत में है 95 दिन। बाबा की फुरकत जीने नहीं देती, बच्चों की मोहब्बत मरने नहीं देती। ऐसे जमाने में बच्चों को छोड़ के कहा जाए? मेरी बहनों, आप आई है ना अपने घरों से, बच्चों को छोड़ा है ना, लेकिन कोई खतरा तो नहीं है, कोई सताने वाला तो नहीं है, कोई मुसीबत डालने वाला तो नहीं है, कोई घर में आग ना लगा दे, कोई बच्चों को मार ना दे। ये अजियत फातिमा को मरने नहीं देती है। क्या बेचैनी है हमारी सैयदा। एक दिन ख्वाब में देखती है कि बाबा आए हैं और कह रहे हैं फातिमा तुम्हारी मुसीबतें खत्म। पता नहीं क्या है अहले बैत रसूल के बेटियों में, रसूल की बेटियों में क्या है कि जब भी बेटियां परेशान होती है बाप ख्वाब में आ जाता है। सकीना कैद खाने में तड़पती रही, तड़पती रही, तड़पती रही। एक दिन सकीना उठी, एक भी बाबा आए थे, एक भी बाबा आए थे। अब फातिमा को जाना है, रसूल आके बता रहे हैं कि बेटी कल तू हमारे पास होगी। बहुत खुश फातिमा है, बहुत खुश है, लेकिन इधर बच्चों पे नजर पड़ी। अली कहते हैं मैं एक दिन मैंने घर में दाखिल हुआ, देखा जो फातिमा बिस्तर से उठ नहीं पाती थी वो फातिमा पूरे घर पे काम कर रही है। कहीं कपड़े भीगे रखे हैं, कहीं मिट्टी रखी हुई है, कहीं खाना बन रहा है, कहीं बर्तन धुल रहे हैं, यानी सारे घर के कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, खाना बन रहा है। क्या मैं बहुत खुश हुआ दिल में कि आज फातिमा की सेहत लगता है ठीक है। कहा फातिमा लग रहा है आज तुम्हारी तबीयत कोई ठीक है। कहा या अली जरा हमारे साथ हुजरे में चलिए, बस 2 मारूज़ात पेश करूंगी, मजलिस को तमाम करूंगी। मेरी बहनों पुरसा दीजिए, क्योंकि पुरसा लेने के लिए आज इस महफिल मजलिस में हम
हमारे वक्त का इमाम मौजूद है, पुरसा दीजिए, पुरसा दीजिए, उसकी दादी का उसको पुरसा दीजिए। कहा फातिमा ने कि हुजरे में चली है। कहा या अली पहले तो आपसे एक बात कहनी है, या अली हमने सारी ज़िंदगी कोशिश की है कि मैं आपके दिल को कोई अजियत ना पहुंचाऊं, मैंने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। या अली अगर फातिमा के किसी अमल से आपको ज़र्रा बराबर भी दुख पहुंचा है तो या अली फातिमा को माफ़ कर दीजिए। दूसरी वसीयत, सारी वसीयतें नहीं पढ़ूंगी, बस 2 वसीयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब किसी के घर में कोई औरत का इंतकाल हो जाता है, तरीका क्या होता है कि उस घर में औरतें ही औरतों को गुस्लो कफन देती हैं, गुस्ल देती है, कफन पहनाती है, तरीका यही है ना। फातिमा ने कहा कि या अली आप मुझको गुस्ल दीजिए, आप मुझको कफन पहनाइएगा। बड़ा हैरान होता है ज़हन सोच के, लेकिन जवाब मिला तब जब मौला गुस्ल दे रहे थे और अचानक मौला चीख मार कर रोए। सलमान ने पूछा क्या हुआ मौला? कहा ए सलमान, फातिमा ने बहुत बड़ा जख्म मुझसे छिपाया। मीर अनीस कहते हैं हर बार पूछते थे सबब आहे सर्द का, शिकवा किया अली से न पहलू के दर्द का। तब पता चला वसीयत ये क्यों की गई, इसलिए कि फातिमा जानती थी कि हमारा जख्म किस कदर गहरा है। जब अली जैसा साबिर बाप चीखे मारने लगा तो अगर बेटियों की नजर पड़ जाती, अगर बेटियों की नजर पड़ जाती तो जिंदा न रह पाती बेटियां। दूसरी बात बताई, क्या बताया, क्या वसीयत की कि ए मौला या अली हमारी मैयत को रात के अंधेरे में उठाइएगा। हम सब उसको बहुत मामूली समझ लेते हैं मौला ने, इसलिए फातिमा ने, शहजादी ने इसलिए वसीयत की होगी कि पर्दे की बहुत, पर्दा उनके पास बहुत था, इसलिए नहीं। मेरी बहनों मुसलमानों से डर गई थी रसूल की बेटी। क्या कहा, या अली ऐसा उठाइएगा कि कोई मुसलमान देख ना पाए कि मेरी कब्र कहाँ बनी। जैसे ही फातिमा दुनिया से गई वैसे ही अली ने बच्चों को पास बुलाया, लिपटाया, पुरसा दिया और कहा कि ए बच्चों तुमसे एक दरख्वास्त करनी है। ए बच्चों मुसलमान दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। ए बच्चों माँ का इंतकाल हुआ है, रोगे तो, लेकिन ए मेरे बच्चों जरा आवाज को बुलंद न करना, क्योंकि अगर बाहर आवाज गई और मुसलमानों ने सुन लिया आ जाएगी फातिमा को मरने के बाद अज़ियत देने के लिए। आप सोच सकती है कि माँ मर गई है, बच्चे सिसक रहे हैं, जोर से रो नहीं सकते। सब लोग कहते ना रो लो भड़ास निकल जाएगी। 2.5 साल की कुलसूम को ज़ैनब समझा रही है, एक कुलसूम धीरे धीरे रो। हसन हुसैन को समझा रहे हैं, हुसैन आवाज बाहर ना जाए। इसीलिए बीबी ने कहा था, वसीयत की थी कि रात के अंधेरे में मैयत उठाइएगा, कोई देख ना पाए, क्योंकि दूसरे दिन जब पता चला कि शहजादी की कब्र बन गई है, दूसरे दिन मुसलमान आ गए बेलचे लेके कि हम कब्र में से मैयत निकालेंगे, हमारे रसूल की बेटी थी, हम फिर से मैयत निकालेंगे। उस वक्त अली ने, जो हर जगह सब्र कर रहे थे, अली हरा लिबास पहन के, हरा कुर्ता पहन के आ गए और मना किया था रसूल ने कि जब अली हरा या पीले रंग का कुर्ता पहनो तो इनके सामने बच जानो। बहरहाल बच गई हमारी शहजादी की कब्र, चली गई शहजादी कब्र में, और आज तक कब्र का जो हाल है वो आपकी निगाहों में।
مسلمانوں نے ہماری شہزادی کے قبر میں کیا ہے وہ آپ کی نگاہ۔ اچانک فضا اس رات میں تدفین ہو گئی۔ بس ایک بات اور، تدفین ہو گئی۔ رات کے کسی پہر میں فضا دوڑتی ہوئی علی کے حجرے میں آئی۔ کیا کہا؟ یا علی غضب ہو گیا، نہ زینب مل رہی ہے نہ حسین مل رہی ہے۔ 5 سال کی عمر تھی زینب کی، 2.5 سال کی تھی ام کلثوم کی، 5 سال، 6 سال، 7 سال حسین، 8 سال کے امام حسن۔ علی ہڑبڑا کے اٹھے، چاروں طرف دیکھا، نہ حسین نظر آ رہے ہیں نہ زینب نظر آ رہی ہے۔ ایک بار علی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اس جگہ پہنچے جہاں فاطمہ کی میت جہاں سے اٹھا کے لے جائی گئی تھی، دیکھا چھوٹی سی زینب خاک پر لیٹی ہوئی، جیسے کوئی ماں کی چھاتی سے لپٹا ہو نا، ایسے ہی زینب زمین پر لیٹ کر کہہ رہی اماں آپ کے بغیر جینا نہیں سیکھا، اے اماں اکیلا چھوڑ کے کہاں چلی گئی اماں۔ اب حسین کو ڈھونڈنے پہنچے، کیا دیکھا؟ دیکھا قبر کے پاس حسین بیٹھے ہوئے ہیں، سر قبر پہ ایسے رکھے جیسے ماں کے سینے پر رکھتے تھے۔ اے اماں حسین نے بلایا تو بندے کفن ٹوٹ گئے، حسین نے بلایا اے اماں ہاتھ چھوڑ کے یہاں لیٹی ہے، اے اماں حسین کربلا جائے گا تو حسین کے ساتھ چلیے گا۔ ایک بار قبر میں سے آواز آئی، اے میرے بچے تم اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا، کربلا میں جب خاک کربلا پہ تم تنہا ہوگے، ہم ضرور آئیں گے، اپنے آغوش میں لے کے مسلمانوں سے فریاد کریں گے کہ میرا بچہ بے خطا ہے، میرا بچہ بے گناہ ہے، میرے بچے کو قتل نہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی تسلیما لامرہ۔ جب آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، دل درد سے تڑپ رہا ہو، اس وقت اپنی وہ دعا مانگ لینا جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی دعا ہے میری بی بی، ہمارے ان بہتے ہوئے گنہگار آنسوؤں کو قبول کر لیجئے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن ہم آپ ہی کے ہیں۔ اے میری شہزادی، اے میری شہزادی، جو لوگ یہاں پہ پریشان حال ہیں، جو پریشانیاں لے کے آئے ہیں آپ کی مجلس میں، آپ کے بیٹے کو پرسہ دینے آئے ہیں، سب کی زندگیوں میں بیمار کربلا کے صدقے میں سب کی بیماری دور ہو جائے۔ اے میرے پیدا کرنے والے، اے میری بی بی اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ جو بھی لوگ قرضدار ہیں ان کے قرضے، کیونکہ قرض بہت بڑا ایک بہت اذیت ناک مسئلہ ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ہماری اولادوں کو علی اکبر کی ادھوری شادی کے صدقے میں، علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں ہمارے جوانوں کو صحیح و سلامت رکھنا۔ اے میرے پیدا کرنے والے، ہمارے جو مومنین پریشان ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، ان کے لیے جناب قاسم کی ادھوری شادی کا واسطہ میرے مولا، اے میرے پروردگار ان کے بچوں کی شادیوں کا انتظام اپنے دربار سے کر دے، اپنے خزانے سے کر دے۔ اے میرے پروردگار، جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اے میرے اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم آخرت کے میدان میں اپنی شہزادی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں۔ اے میرے پیدا کرنے والے، اپنی بیوی کے دل کی تسکین کے لیے، اپنی بیوی کے دل کی تسکین اور سوگ اترنے کے لیے میرے پروردگار، ہم دنیا میں لاوارث ہو گئے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر لوگ ظلم توڑ رہے ہیں، ہمیں رونے کے لیے مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، بم سے اڑائے جا رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم بے وارث لاوارث ہو گئے ہیں، لاوارث سمجھ کے دنیا ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے وارث ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو۔